اب تھوڑی سی تفصیلی بات بقرہ کے بارے میں. بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے ہدی للمتقین، ہے نا. یہاں ہدی للناس نہیں کہا، ہدی للمتقین کا ہے. کسی کے ذہن میں کیا خیال آ سکتا ہے؟ اگر متقین کے لیے ہے تو میں کیسے ان میں سے بنوں؟ یہ تو بہت مشکل سٹینڈرڈ نہیں لگا دیا. تو میرے پاس ہدایت کیسے آئے گی؟ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. آخر میں سمجھا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جو نہ اٹھا سکتا ہو، سب کے لیے ممکن ہے. پھر کہا تھا ایمان پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں. آخر میں کہہ دیا سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ان سب پر ایمان لانے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ غیب پر ایمان لانا. پھر کہا وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. وہ کیا ہے؟ قرآن. یہاں کہا رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل ہوا، اور اہل ایمان بھی. پھر شروع میں کہا تھا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. آخر میں کہتے ہیں ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے آئے تھے. پھر کہا یہ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. آخر میں کہہ دیا ہمارے رب ہمیں مت پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا فرق نہیں پڑتا، اگر انہیں خبردار کرو نہ کرو، ایمان نہیں لانے والے. یہاں کہہ دیا پھر اگر میں ایمان نہیں لانے والے تو بس ایک ہی بات رہ گئی کہنے کو ان کے خلاف ہماری مدد کریں، فانصرنا علی القوم الکافرین. بقرہ کی اتنی لمبی صورت اور اس کی ابتدا اور انتہا میں یہ کچھ تناسبات ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں اصل میں، لیکن میں کچھ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کلام کے ساتھ، کیسے وہ جڑا ہوا ہے. سورۃ القلم ایک اور چھوٹی مثال دیتے ہیں. ابتداء سورۃ القلم، انتہا سورۃ القلم. ما انت بنعمت ربک بمجنون والنون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، آپ پر جن کا سایہ نہیں آیا ہوا. آخر میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ عجیب تناسب ہے. اصل میں توقع یہ تھی کہ جو آخری کلام ہے وہ شروع میں ہوتا اور جو شروع میں کلام ہے وہ آخر میں ہوتا. کیوں؟ پہلے وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، پھر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں. لیکن پہلے کیا کہا ہے؟ آپ پاگل نہیں ہیں. پھر بعد میں کیا کہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں. یعنی تسلی پہلے اور تکلیف دینے والی بات بعد میں. یہ اللہ کی اپنے رسول سے محبت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شروع میں آیت کی صورت کے شروع میں انہیں تسلی دے دی آپ اللہ کی نعمت سے بالکل پاگل نہیں ہیں، اس کی تو فکر ہی نہ کریں. اب جب وہ آخری آیات تک پہنچتے ہیں تو اس کی تکلیف نہیں رہتی، کیونکہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی مرہم کر دی ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو بہت ہی اعلیٰ عظیم اخلاق پر قائم ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. دو چیزیں ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں، ایک میرے نبی کا اخلاق اور دوسری طرف ان کا پیغام. ایک طرف رسول، ایک طرف رسالت، اور اس سے پوری رسالت کا مشن پورا ہو گیا، کیونکہ ہم دونوں کی طرف ہمارا ایمان ہے، دونوں کا ہم کے بارے میں ہمارے یہاں تقدیس ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں، نظر کی بات ہے نا، بصر. آخر میں کہتے ہیں وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. وہ تو آپ کو اپنی نظروں سے تقریباً پھسلانے ہی لگے. آپ کا دیکھنے اور ان کے دیکھنے کی تمیز دکھا دی. سبحان اللہ. آل عمران کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سیکھ لیتے ہیں. آل عمران میں شروع میں کہہ دیا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل. آپ پر کتاب نازل کی اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے آئی تھی. اور کون سی دو کتابوں کا ذکر ہے جو پہلے نازل کی تھی؟ تورات اور انجیل. اچھا، یہاں کہا اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو سوائے اس کے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو ان پر نازل ہوا. انہی کتابوں کی طرف اشارہ دوبارہ بالکل آخر میں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تھوڑی سی دیر کی بات ہے، اس کے بعد جہنم ہے
اور کتنی ہی بری جگہ ہے وہ، جو دھمکی شروع میں وہی دھمکی آخر میں. پھر الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب. جو اہل علم میں رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لے آئے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس بات کو کوئی بھی یاد نہیں رکھ سکتا سوائے، ان کا لقب ہے لوگوں کا اولو الالباب، یعنی اصل عقل والے لوگ. اصل عقل والے لوگ اولو الالباب. اس میں کوئی تفصیلی بحث کبھی میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں دیکھنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہی اولو الالباب جن کا ذکر شروع میں سورت کے، انہی کا دوبارہ تذکرہ بالکل اختتام پر سورت کے. کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ ہونے دینا اس کے بعد کہ آپ نے ان کو ہدایت دے دی، اور ہمیں تحفہ دیجیے اپنی طرف سے، اپنی رحمت کا، ایک رحمت کا. آپ تو بار بار تحفہ دینے والے ہیں. انک انت الوہاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اسی طرح دعا کر دی ہمیں آگ سے بچا لیجیے، آگ سے بچا. ایک تو ہے، ایک ابھی ہدایت کی طرف آیا ہے، اور ایک ہدایت میں آنے کے بعد بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ میں غلطی کی طرف نہ نکل جاؤں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ، کیا لکھا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا تخلف الميعاد. 200 آیات آل عمران، 286 آیات بقرہ. لکھا ہوا کلام نہیں، بولا ہوا کلام. ایک دفعہ میں نازل ہوا کلام نہیں، کئی سالوں میں نازل ہوا کلام. کیسے ممکن ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا میں اتنا باریک تعلق ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ قرآن کی ترتیب